चेयरमैन इमरान खान जमान पार्क में कारकुनान के साथ अफ्तारी करने के लिए जमान पार्क में पहुंच गया। माशाल्लाह कारकुनान का ये जज्बा जुनून भी जरा सामने, खवातीन का बड़ा तादाद इधर मौजूद है। इस वक्त कारकुनान का बड़ा तादाद इस वक्त मौजूद है। ये मनाजर आपको दिखा रहा है IK टुडे यूट्यूब चैनल बराह रास्त जमान पार्क से। नाजरीन ये अभी खान साहब माइक लगा दे सर। तुम्हारे पास 2 कैमरे होने चाहिए, 2-3 कैमरे हो ताकि लोगों को एक ही कैमरे से कहाँ आता है। शुक्रिया, हेलो, शुक्रिया। आराम से बैठ जाएं अपनी जगहों पे प्लीज। बैठ जाएं आराम से प्लीज। आराम से। अच्छा, अब थोड़ी खामोशी। अच्छा, मैं पहले पूछना चाहता हूं कि आप किन किन जिलों से आए हुए हैं। तो पहला कौन कौन से जिले हैं, कौन से जिले हैं? एक मिनट। अच्छा, सबसे पहले जो मैं कहूंगा सिर्फ आपने हाथ खड़े करने हैं। स्वाबी, अच्छा, नौशहरा उधर, मर्दान इधर, पेशावर, साहिवाल उधर से, साहिवाल, गिलगित बल्तिस्तान से भी आए। ये अच्छा, ये साहब, पाकपटन, चकवाल, अच्छा चकवाल। रावलपिंडी से 3 ही हो सिर्फ। एक मिनट। अच्छा सर, आराम से, एक मिनट, आराम से बैठ जाए। अब मैं किसका नाम नहीं लिया, एक मिनट खामोशी। एक लकी मरवत से कितने हो? अच्छा, गुजरात से हो? 3, 2, अच्छा 5। गुजरात से, बावलपुर, अच्छा बावलपुर से, मुजफ्फरगढ़ से कितने हो? ये मुजफ्फरगढ़, वो पीछे, अच्छा ओके। अच्छा बैठ जाओ खामोशी। 5 मिनट। किधर? खुशाब, अच्छा खुशाब से, माशाल्लाह सारे पाकिस्तान से आए हो। इस्लामाबाद, अच्छा वजीराबाद। बैठ जाओ मेहरबान। गुजर खान, एक मिनट, वो पीछे कौन है? मुझे नेक्स्ट टाइम ना लिस्ट बता देना किधर किधर से आए हुए। ओके, अब तो सुना, ये क्या है? क्या बाद में। अच्छा, अब आपने मेरे 10 मिनट आपने मेरी बात सुनी और खामोशी।
10 منٹ روزے کو کتنا ٹائم ہے؟ 15 منٹ میں روزہ کھل رہا ہے، 10 منٹ میری بات سننی ہے، اور 5 منٹ پھر روزے سے پہلے ہم نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اچھا آپ آرام سے سنیں، خاموشی خاموشی۔ اچھا اب سننا آپ نے بعد میں، اس وقت آپ اس تحریک کا حصہ ہو، خاموشی، آپ اس تحریک کا حصہ ہو جو پاکستان میں حقیقی آزادی کی جدوجہد لڑ رہا ہے۔ آزادی 1947 میں ملی تھی انگریز سے، اب جو ہم نے آزادی لینی ہے، یہ جو اوپر قبضہ گروپ اس ملک کو غلام بنا کے اوپر بیٹھ گئے ہیں، یہ اب دوسری حقیقی آزادی کی اب جدوجہد میں آپ سب شامل ہیں۔ اب حقیقی آزادی ہے کیا؟ سنو دیکھیں، آپ نے یہاں سے جب جائیں گے آپ کو پیمفلٹس ملیں گی، مل گئی ہیں۔ آپ نے یہ پیغام جس طرح آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ نے یہ پبلک کے پاس لے کے جانی ہے اپنے علاقوں کے اندر۔ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جب تک ایک غلام کو احساس نہیں ہوتا اس کی غلامی کا، وہ مطمئن ہو کے غلامی کرتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے غلام ہندوستان کے اندر جدھر مسلمان غلام بن چکے تھے، انہوں نے اپنے شاعری کے ذریعے لوگوں کو جگانا شروع کیا، اور انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ پرواز صرف آزاد انسانوں کی ہوتی ہے۔ انہوں نے شاہین، جو اقبال کا شاہین تھا، وہ کیا تھا؟ وہ آزاد تھا، کیونکہ وہ آزاد تھا وہ باقی پرندوں سے اوپر چلا جاتا تھا۔ تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا، اشرف المخلوقات۔ لیکن قرآن میں ہی اللہ کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ مولانا رومی نے اسی کو اور طرح کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دی ہیں، کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ کیونکہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہے۔ تو اس لیے جب ایک مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے تو اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اگر وہ آزادی کی جدوجہد میں اپنی جان کھو جاتا ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے پہلے اپنا سمجھنا ہے کہ یہ سیاست آپ کرنے نہیں آئے، آپ اپنی قوم کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے آئے۔ اس لیے اب آپ نے سمجھنا ہے آزادی ہے کیا۔ آزادی آتی ہے انصاف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عدل اور انصاف دے کے انسانوں کو آزاد کیا تھا۔ اگر آپ کو انصاف ملتا ہے تو جو آپ پنجاب میں خاص طور پہ، لیکن سارے پاکستان میں بھی، یہ تھانہ، کچہری، پٹواری کیا چیز ہے؟ یہ لوگوں کو غلام بننے کی ایک طریقہ ہے۔ یورپ میں کیوں نہیں تھانہ، کچہری، پٹواری کا ایشو؟ کیونکہ وہ انصاف ہے۔ یورپ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ امریکہ میں کیوں نہیں؟ کیونکہ قبضہ گروپ کمزور کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے۔ جب انصاف ہوتا ہے تو انصاف جب معاشرے میں ہوتا ہے، کمزور کو طاقتور سے قانون حفاظت کرتا ہے اس کی۔ اس لیے وہاں کوئی کسی بیوہ کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب سے پہلے انصاف قائم کیا تھا، لوگوں کو آزاد کیا تھا، محروم طبقے کو کھڑا کر دیا تھا۔ جب ایک حضرت عمر کے دور میں ایک شہزادہ جب طواف کر رہا تھا، ایک غلام کا پیر آ گیا اس کے چوغے پہ، اس نے اس کو تھپڑ مارا، وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا۔ حضرت عمر نے دونوں کو بلایا، اس سے پوچھا
کہ تم نے اس کو تھپڑ مارا تھا, اس نے کہا پیر اس کا میرے چوغے پہ آ گیا. غلام کو کہتے ہیں واپس اس کو مارو. وہ شہزادہ اسلام چھوڑ کے چلا گیا. لیکن انصاف وہ ہوتا ہے جو کمزور, کوئی طاقتور کمزور کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا, برابر کر دیتا ہے, انسانوں کو موقع دے دیتا ہے اوپر آنے کا. یہاں سے آپ یورپ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں لوگ ویزے لے کے, چیزیں بیچ کے, کئی بیچارے کشتیوں میں بیٹھ کے ڈوب جاتے ہیں راستے میں یورپ پہنچنے کے لیے؟ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. جب انصاف ملتا ہے لوگوں کو تو جو محنت کرتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے, وہ معاشرہ اوپر چلا جاتا ہے. جب انصاف نہیں ہوتا تو صرف طاقتور اوپر بیٹھا رہتا ہے, کمزور سارا دن محنت کرتا رہتا ہے, وہ اوپر نہیں آ سکتا. یہ جو ہمیں اللہ حکم کرتا ہے, اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی کے مثال سے سیکھو, ہماری بہتری کے لیے, کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا مدینہ میں. وہ جن کی حیثیت نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو آج بھی پاکستانیوں نے, اگر ہم نے اٹھنا ہے, یہ جو ہم بھکاریوں کی طرح پیسے مانگتے ہیں, قرضے لیتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, ہمارے لوگ باہر بیچارے نوکریاں کرنے جاتے ہیں کیونکہ یہ نوکریاں نہیں ہیں, وہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے. تو یہ جو جنگ ہے, یہ آزادی کی جنگ اصل میں انصاف کی جنگ ہے. انصاف آزاد کرتا ہے. کسی بھی جس معاشرے میں انصاف ہو, بڑے بڑے ڈاکوں کو NRO نہیں مل سکتا, کہیں یورپ میں نہیں ملتا, امریکہ میں کہیں نہیں ملتا جدھر انصاف ہوتا ہے. صرف ان معاشروں میں جدھر ظلم کا نظام ہوتا ہے, طاقتور چوری کرے تو وہ NRO لے لے اور بیچارے چھوٹے چور جیلوں میں رہتے ہیں. اس کے ان معاشروں کے متعلق ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اور دوسری, ایک منٹ ٹھہرو, اور دوسری چیز انسان آزاد کیسے ہوتا ہے؟ اندرونی طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندر ہمارے بت ہیں, سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے. لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے, کیونکہ وہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے. تو جو خدا ہم سمجھتے ہیں کہ پتھر کی مورتیوں کو وہی بت ہوتے ہیں, یہ بت نہیں. کوئی چیز جو اللہ کے سوا اس کے سامنے آپ جھکتے ہیں وہ بت ہے. سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے. ظلم کے خوف سے, یزید کے ظلم کے خوف سے کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی. پتا تھا وہ رائے حق پہ ہے. جو ظلم ہے وہ غلام بنا دیتا ہے انسانوں کو, اور خوف کا بت جب اس کے سامنے جھکتے ہیں غلام بن جاتے ہیں لوگ. تو لا الہ الا اللہ وہ بت توڑ دیتا ہے کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے. انسان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے. اور یہ جب اللہ کہتا ہے زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے, سب سے زیادہ تو موت کا خوف ہے. تو جب اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے, کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا وقت, تو اصل میں وہ آپ کو آزاد کر رہا ہے اس خوف سے جو سب سے بڑا خوف ہے. پھر دوسرا خوف کیا ہے؟ ذلت کا, کہ جی مجھے وہ ذلیل کر دیں گے, میرا یہ کر دیں گے, مجھے یہ جس طرح یہ سارے بیٹھ کے ہر روز میری تعریفیں کرتے ہیں ٹی وی پہ, سنا کرو ان کو. سنو, اگر صرف طاقتور پیسہ خرچ کر کے عزت کما لیتا تو ابھی نواز شریف سب سے زیادہ عزت والا آدمی ہوتا یا زرداری ہوتا. سڑکوں میں نہیں نکل سکتے. وہ لندن میں مہنگے ترین علاقے میں بیٹھا, ہر روز اس کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ عزت نہیں ہے. عزت اوپر والا رکھتا ہے, جتنا مرضی پیسہ آپ کے پاس ہو, اور نہ ہی آپ کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو مجھے خوف ہوتا ہے نا جی اس نے مجھے ذلیل کر دیا, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اور وہ آپ اپنی اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں, اعمال کی وجہ سے عزت ملتی ہے. تو پھر اس سے بھی آزاد ہو جاتا ہے کہ جی مجھے کوئی ذلیل نہ کر دے. یہ بھی بڑا خوف ہوتا ہے. میں جب کھلاڑی تھا, کرکٹ کھیلتا تھا, تو کئی کھلاڑیوں کو ہارنے کا خوف ہوتا تھا کہ میں ہار نہ جاؤں, کیونکہ اتنا زیادہ ہارنے کا خوف تھا, ان کو جیتنا ہی نہیں آتا تھا.
جو انسان ہارنے کا خوف رکھتا ہے وہ جیت نہیں سکتا. جو بڑا بزنس مین وہ بڑا بن ہی نہیں سکتا اس کو اگر نقصان کا خوف ہو کہ جی میرا نقصان نہ ہو جائے, وہ کوئی رسک ہی نہیں لے گا. جو فوجی موت کا خوف ہوگا اس کو کوئی تمغہ ہی نہیں ملے گا, کیونکہ وہ لڑے گا کیسے اگر اس کو موت کا خوف ہے. سو یہ جو خوف ہے مرنے کا, میری یہ ذلیل نہ ہو جاؤں, اور پھر تیسرا کہ میری رسک نہ چلی جائے. اب یہ کئی جگہ یا پولیس اور رینجرز نے پتا تھا عورتیں ہیں, پتا تھا کہ ہمارے لوگ ہیں, فیملیز آئی ہوئی, ان کے اوپر انہوں نے ٹیئر گیسنگ کر لی. ان کا ضمیر بتاتا ہوگا ان کو, اگر ان کا ضمیر زندہ ہو, کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. نہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے. کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ پرامن بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں فیملیز ہیں. کون اجازت دیتا ہے آپ ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ کریں اور ان کو مارے اور ان کو تکلیف پہنچائے؟ لیکن وہ اپنی نوکری نہ جانے کے خوف کی وجہ سے یہ ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اس کی معافی نہیں ہے. اگر مجھے کوئی کہے, اب جنہوں نے ذل شاہ کا قتل کیا ہے, کیا وہ کہیں گے جی مجھے اوپر سے آرڈر ملا تو وہ معاف ہو جائیں گے؟ معاف نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ رزق تو میرے ہاتھ میں ہے. تم نے جتنا زندگی میں کماؤ گے وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. آزاد کر دیتا ہے یہ نوکری کی غلامی سے, کہ نوکری بچانے کی وجہ سے جو جو لوگ اپنا ضمیر بیچتے ہیں. اس کی معافی نہیں ہے کہ میں کہوں جی ایک بڑا جرمنز کے ایک بڑی ٹرائل ہوئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد, جس کو نیورنبرگ ٹرائل کہتے تھے. وہاں بڑے آفیسر نے کہا جی ہمیں تو اوپر سے حکم ملا تھا اس لیے ہم نے یہ ظلم کیا, ہم نے یہ لوگوں کو مار دیا. ان کی معافی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تمہارا ضمیر تمہیں بتا رہا تھا کہ تم غلط کام کر رہے ہو, قتل کر رہے ہو, تمہیں اجازت نہیں ہے اس کی. اگر آپ کو آرڈر بھی ملتا تو اس کو آپ کو فالو نہیں کرنا. تو میرا آپ کو آخر میں اندرونی طور پہ ہمارا دین, ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں آزاد کرتا ہے, اور دوسری جو ہمارا انصاف کا نظام ہے وہ ہمیں معاشرے کو آزاد کر دیتا ہے. تو ہماری جدوجہد تو ہے اس وقت انصاف کے لیے, اور ہمیں اپنے ملک کو یہ جو اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں اور ہمارے اوپر یہ سارا ہر قسم کا تشدد کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو تسلیم کر لیں, ہم کبھی ان کو تسلیم نہیں کریں گے. اچھا اب میں نے ایک منٹ سن, میں نے اب میں ہر ضلع سے, آپ کے ضلع سے میں آپ کے لوگوں کو چنوں گا. ان کو میں نے اپنا ایک نمبر دینے لگا ہوں جو صرف میرے ورکرز کے لیے ہوگا. وہ جو بھی, کوئی فضول آپ نے مجھے بات نہیں کرنی, جو بھی آپ کے ضلع میں مسئلے مسائل ہیں, ورکرز آپ کے جب ضلع میں پھریں گے آپ نے وہ مجھے اس فون کال کے اوپر مجھے کریں گے نمبر. اس کے بعد اچھا مقصد اس کا کیا سنیں, آپ سب کے لیے, میں کارکنوں کے لیے اب یہ کہہ رہا ہوں, میری بات سنی آپ نے. میں نے آپ کو یہ نمبر دوں گا, اس نمبر کے اوپر ہر ضلع پہ میں کارکنوں کو دوں گا, وہ تاکہ مجھے وہاں اس ضلع کی چیزیں بتا سکیں, کیا مسئلے مسائل ہیں, کیا ہیں, ٹکٹ کس کو ملنا چاہیے, کسی کو بتانا نہ, چپ کر کے اپنی طرف سے بتانا کس کو ملنا چاہیے. اور سنیں ٹائم روزہ کھلنے لگا ہے, سنیں کتنا 3 منٹ رہ گئے, ابھی دعا بھی کرنی ہے آپ نے. اچھا روزے سے پہلے, روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے سب نے دعا کرنی ہے, اللہ سے مانگنا ہے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے, اس ملک کو ایک وہ ملک بنانا جدھر باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں, وہ ملک بنانا ہے ہم نے انشاءاللہ. اور جس میں سب سے بڑی بات یہ کہ عام آدمی کی عزت ہو, عام آدمی قانون کے سامنے, طاقتوروں کے سامنے بھی کھڑا ہو تو اس کو انصاف ملے. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک یہودی سے, خلیفہ ہوتے ہوئے یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں, وہ تھا مسلمانوں کا انصاف جس کی وجہ سے وہ دنیا کی امامت کی. تو انشاءاللہ آپ نے ابھی دعا کرنی ہے, 2 منٹ رہ گئے, نمبر میں دوں گا اس کے بعد,
میں یہاں سے علی کو اور اس کی مدثر کی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ آپ کے چن چن کے ہر لوگوں کو نمبر دے تاکہ مجھے آپ کی فیڈ بیک ملے. آپ نے پیمفلٹس اپنے علاقے میں جا کے تبلیغ کی طرح لوگوں کے اندر بانٹی اور ان کو لوگوں کو سمجھانا ہے. یہ والی پیمفلٹس ہیں آپ نے سب کو دینا ہے. بیٹھ کے آپ دعا کر لیں. تم نے